الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک قیامت کی پریشانیوں اور گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہی شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہمیں بھی دنیا میں جو اللہ نے زندگی اور مہلت دی ہے اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے ہمیں جب بھی کوئی حدیث مبارکہ سنیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کی فضیلت پر ہو تو ایک مرتبہ کم از کم درود شریف ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ علم دین کتنا حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا۔ تو جب بھی ہم کو حدیث سنیں، ظاہر علم دین ہے، اور اس کو سننے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مرتبہ خواہ و مختصر سا درود شریف کیوں نہ ہو، یعنی صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم پڑھ لیں، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی آپ کو سہولت ہو، آسانی ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قیامت کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے دنیا میں جو اللہ نے زندگی دی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا کہ جہنم میں لے جانے والے کون سے اعمال ہیں، یعنی ایسے کون سے کام ہیں، ایسے کون سے عمل ہیں جن کو کرنے کے بعد آدمی دوزخ کا حقدار بنتا ہے۔ اور دوزخ اتنی بری جگہ ہے اور اتنی سخت جگہ ہے کہ حدیث پاک میں اگر دوزخ کی آگ کو دنیا میں سوئی کے سوراخ کے برابر چھوڑ دیا جائے تو پوری دنیا کے پہاڑ بھی جل کر راکھ ہو جائیں۔ تو پھر یقیناً ہمیں ڈرنا چاہیے اور ہمیں اپنے اوپر بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا کہیں کچھ ایسے اعمال تو نہیں کر رہے ہم کہ جس کے سبب جہنم میں کل قیامت میں ڈال دیے جائیں۔ یقیناً یہ صورت ممکن ہے کہ جب آدمی کو معلومات ہوں گی، اور جب معلومات نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ ایسے اعمال میں گرفتار ہو سکتا ہے، اور اگر بندے کو علم ہو جائے تو پھر یقیناً وہ کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طرح سے جہاں تک ممکن ہو بچے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کسی علاقے میں کرفیو لگا ہوا ہے، وہاں کے حالات خراب ہیں اور ہمیں علم نہیں ہے، حالات تو وہاں خراب ہیں، اس کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم لا علمی کی وجہ سے وہاں پہنچے تو یقیناً ہمیں نقصان کا اندیشہ ہے، اور اگر پہلے سے ہی معلوم ہو جائے کہ وہاں کے حالات خراب ہیں وہاں آدمی جانے سے گریز کرے گا۔ اسی طرح اگر ہمیں معلوم ہو، پہلے سے ہی معلوم ہو جائے کہ کون کون سے اعمال ایسے ہیں جن کے سبب جہنم میں آدمی کو ڈالا جائے گا، تو جب وہ اعمال انشاءاللہ پہلے سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں معلوم ہو جائیں گے تو پھر ہمیں دوسری کوشش یہ کرنی ہے کہ معلومات کے بعد جتنا ممکن ہو سکے ہم ان سے بچیں اور اللہ سے بچنے کے لیے توفیق مانگیں۔ ظاہر انسان بے بس ہے، اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو ہمارے لیے ان گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا بار بار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ اے مالک الملک ہمیں گناہوں بھری زندگی سے نجات دے کر نیکوں والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم جہنم کے نہیں جنت کے حقدار بنیں۔ جن گناہوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطلاع دی کہ جو جہنم میں جانے کے اسباب بن سکتے ہیں یا بنتے ہیں، تو ان میں سے ایک حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا زنا کاری۔ یہ جرم ایسا ہے کہ دنیا کی تمام قوموں کے نزدیک فعل قبیح اور جرم اور گناہ ہے، اور اسلام میں یہ کبیرہ گناہ ہے، دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا سبب اور جہنم میں لے جانے والا بدترین فعل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 4، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک
وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ۔ لا تقربوا الزنا، یعنی زنا کے قریب تک مت جاؤ، کرنا یا اس میں انوالو ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ قرآن مجید فرما رہا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ یہ بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اس کے متعلق رہنمائی ملتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، ارشاد فرمایا زنا کرنے والا جنتی جتنی دیر زنا کرنے والا جتنی دیر تک زنا کرتا رہتا ہے اس وقت تک وہ مومن نہیں رہتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور خدا نخواستہ اگر اسی حالت میں مر جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفر پر خاتمہ ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس فعل قبیح، اس بے حیائی اور گندے فعل سے بچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جانے سے پہلے ہی ہمارا ایمان سلب کر لیا جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، اور اس جان کو نہ قتل کرو جس کو اللہ نے حرام فرمایا۔ اس جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حلال فرمایا۔ جادو مت کرو، سود مت کھاؤ، کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت نہ لگاؤ، اور جہاد کفار کے وقت میدان جنگ چھوڑ کر نہ بھاگو، اور خاص یہودیوں کے لیے کہ سنیچر کے دن کا احترام کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک شخص نے سوال کیا کون سا گناہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے لیے کوئی شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا۔ اس شخص نے کہا پھر اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد